نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الى الخلق کافہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء من العبادت وذکر الصالحین کفارہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محتشم صاحب صدر گرامی قدر ذوی الاحترام علماء کرام عمائدین علاقہ معزز سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آیہ مبارکہ کی تلاوت کے بعد نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث مبارکہ پیش کی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ رب قدوس اس ناچیز کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق سن کر عمل کی توفیق بخشے۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ پاکیزہ محفل آمد رسول، میلاد رسول، حسن رسول، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں منعقد ہوئی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ رب قدوس بانیان محفل کی اس کاوش کو قبول فرمائے، ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا رب قدوس قبول فرمائے۔ میرے محترم سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر باعث نجات بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے، اور آپ کے میلاد منانے والے بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت اندھیرا جا رہا تھا، اجالا آ رہا تھا۔ فرماتی ہیں میں بیٹھی مکے میں تھی، شام کے محلات دیکھ رہی تھی۔ فرماتی ہیں میں نے ایک اعلان کرنے والے کو دیکھا جو روئے زمین کا چکر لگا رہا ہے، اور اعلان کیا کر رہا ہے؟ من انفق فی مولدہ درہمن فکان المصطفیٰ شفیعاً۔ اے دنیا والوں، جس میرے بندے نے میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں ایک درہم خرچ کیا، میرا محبوب قیامت کے دن اس کی سفارش فرمائے گا۔ میرے محترم سامعین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
آمد کی خوشی منانا ہمارا حق بنتا ہے، کیونکہ آپ محسن انسانیت ہیں، آپ مصدر کائنات ہیں، آپ منبع کائنات ہیں، آپ مقصود کائنات ہیں، آپ مطلوب کائنات ہیں، آپ روح کائنات ہیں۔ اگر آپ کی ذات گرامی تشریف نہ لاتی تو بزم کائنات میں رونق نہ ہوتی۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ نے لکھا اپنی کتاب میں، لما خلق اللہ القلم، جب رب قدوس نے قلم کو پیدا فرمایا، کالا اکتب فی توحیدی لا الہ الا اللہ، اے قلم میری توحید لکھ، لا الہ الا اللہ۔ فکتب القلم، قلم نے لکھا، وسکن القلم، قلم ساکن ہو گیا۔ پھر آواز آئی، اکتب، اے قلم لکھ، یا رب ما اکتبو، اے میرا رب میں کیا لکھوں؟ آواز آئی، اکتب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں قلم نے عرض کی، یا رب ما محمد الذی کرنت اسمو ما اسمے کا، اے میرا رب یہ محمد کون ہے جس کے نام کو تو اپنے نام کے ساتھ لکھوا رہا ہے؟ آواز آئی، تادب یا قلم، وعزتی وجلالی لولا محمد لما خلقت الخلق ولا ایاک، اے قلم مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا کائنات کو پیدا نہ کرتا، حتیٰ کہ تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو پتہ چلا اصل میں کائنات میرے محبوب کے صدقے سے پیدا ہوئی۔ تو میرے محترم سامعین، ہم خوش نصیب، خوش بخت، خوش قسمت ہیں کہ ایسے لجپال نبی کے ہم امتی ہیں جس نے پتھر کھا کر بھی دعائیں فرمائی۔ آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے طائف والو اللہ ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں۔ تو طائف والوں نے آپ کو کنکر مارے، پتھر مارے، وجود اقدس زخمی ہوا، صحابہ بے چین ہو گئے۔ انہوں نے عرض کی، آقا بد دعا فرمائیں، یہ طائف والے نیست و نابود ہو جائیں، یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جو سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا، میں اس دنیا میں رحمت بن کے آیا ہوں، غضب بن کر نہیں آیا۔ پتھر برس رہے ہیں لیکن میرے آقا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ میری عظمت کو نہیں سمجھتی۔ میرے محترم سامعین، گزارش یہ ہے، مجھ سے پہلے ہمارے ملک کے مشہور و معروف صلاح خان قاری شفق رسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے خوبصورت انداز میں بارگاہ نبوت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، لہن میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں ایک نعت وہ سناتا ہوں آپ کو جو پہلے ثنا خان نے بارگاہ رسول میں نعت پیش کی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ مسجد نبی کھچا کھچ غلاموں سے بھری ہوئی تھی، جن میں صدیق بھی تھے، فاروق بھی تھے، غنی بھی تھے، علی بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، سعد بھی تھے، سعید بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف اور حضرت حسان جیسے اکابر بھی تھے۔ میرے آقا نے فرمایا، این حسان، غلاموں میرا حسان کہاں ہے؟ کھڑے ہو گئے، لبیک یا رسول اللہ کا، حاضر ہوں۔ فرمایا جاؤ میری ممبر پر کھڑے ہو کر میری نعت سناؤ۔ اب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ممبر پر کھڑے ہوئے۔ کیفیت منظر یہ تھا
کہ محبوب سامنے بیٹھے تھے، محب کھڑا تھا، مطلوب سامنے بیٹھے تھے، طالب کھڑا تھا، معشوق سامنے بیٹھے تھے، عاشق کھڑا تھا۔ 10 بجتا نگاہ حضرت حسان کی چہرہ رسول پر، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آقا آپ جیسا حسین کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، آقا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عیوب اور نقائص سے پاک پیدا فرمایا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آقا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے۔ اے میرا محبوب جیسے تیری مرضی تھی اللہ نے تجھے ویسے ہی پیدا کرا۔ اندازہ لگاؤ، سب موجود ہیں، خلفاء راشدین بھی ہیں، آقا بھی بیٹھے ہیں، لیکن ان کے اوصاف بیان کرتے حیران ہوں گے آپ کہ آپ کو اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرما۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، روایت کے اندر آتا ہے آپ بارگاہ نبوت میں عقیدت کے پھول یوں نچھاور کرتی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس، اے مدینے والو تمہارا بھی سورج ہے، عائشہ کا بھی سورج ہے۔ فرماتی با شمس تطلع بعد صبح و شمسی تطلع بعد العشاء، اے مدینے والو تمہارا سورج صبح کو نکلتا ہے، عائشہ کا سورج رات کو نکلتا ہے۔ اتنے حسین جمیل۔ آؤ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے اوصاف بیان فرماتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ آپ کی لطافت نظافت کا یہ عالم تھا، ہم میں سے کوئی غلام آپ سے ہاتھ ملاتا، مصافحہ کرتا، اس کے ہاتھوں سے کئی دنوں تک خوشبو نہیں جاتی تھی۔ فرماتے ہیں کوئی غلام آپ سے ملنا چاہتا، وہ کسی سے پوچھتا نہیں تھا آپ کہاں ہیں، کس گھر میں، بلکہ وہ مدینے کی گلیوں کو سونگھتا ہوا نبی پاک تک پہنچ جاتا تھا، کیونکہ جس گلی سے آپ گزرتے وہ گلی معمر اور معطر ہو جاتی، ملنے والے کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کبھی کبھی سرکار عشاء کی نماز کے بعد مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتے، ہم بھی آپ کے ہمراہ ہوتے، تو آپ کے وجود اقدس سے، جس میں اطہر سے نور کی شعائیں نکلتی، جس سے مدینے کی دیواریں روشن ہو جاتی، ہم اپنی شکلوں کو دیواروں میں دیکھ لیتے تھے۔ میرے دوستوں بزرگوں، تم خوش بخت ہو، خوش نصیب ہو، خوش قسمت ہو کہ نبی پاک کی شادی کے باراتی بن کر بیٹھے ہو۔ یا اللہ، جن دوستوں نے تیرے محبوب کے میلاد کا اہتمام انسلام کیا ہے، ان کی کاوش کو قبول فرما، اور جو احباب اپنا قیمتی وقت نکال کر سردی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، توصیف، ذکر سننے کے لیے میرا مولا ان سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرماؤ۔ اور عزیز سامعین، ایک گزارش اور کر دوں، یہ ابھی سرکار کی اوصاف اور نبی کی اولاد کا ذکر ہو جائے، کیونکہ آج 13 ربیع الاول ربیع الثانی ہے، اور اسی ماہ کی 11 تاریخ کو آپ کے خاندان کے چشم و چراغ غوث سمدانی، شہباز رامکانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ عزیز کا یوم وصال ہے۔ میرے محترم سامعین، ولی بہت آئے، لیکن جو کمال غوث سمدانی نے حاصل کیا کسی نے آج تک نہیں کیا۔ آپ کی شان، عظمت، عزت، توقیر، آپ فرماتے ہیں من نادانی فی قربت کشفت لہ، جو میرا غلام مجھے مشکل ٹائم میں پکارے گا میں اس کی امداد کروں گا۔
اور فرماتے ہیں علمی آپ کا مقام، فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کا خردلۃ الہ حکم اتصالی. اے دنیا والو، میں پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے سرسوں کا دانہ میری ہتھیلی پر پڑا. یہ علم تھا اور شان عظمت. اس ناچیز کو بغداد شریف میں جانے کا اتفاق ہوا. میں نے مغرب کی نماز آپ کے سجادہ نشین کے پیچھے پڑھی اور میرے ساتھ وہ آئے. آپ کے قدمین شریفین کے ساتھ تقریباً 40 منٹ بیٹھنے کا مجھے موقع ملا. اور خدا گواہ ہے، روحانیت کے کرنٹ نے ایسا دل معمور کیا کہ آج تک وہ ٹائم یاد ہے مجھے. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ غوث سمدانی کی عظمت کا صدقہ اور حضور کے میلاد کا صدقہ بانی علی محفل کی اس کاوش کو قبول فرمائے. ان کے مال، جان، رزق، عزت، آبرو کے اندر برکت عطا فرمائے اور سامعین کے مال، جان، رزق، عزت، آبرو کے اندر برکت عطا فرمائے. ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ. سلام مصطفیٰ جانی رحمت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام جسو غنی اس دل افروز ساعت پیلا او سلام مصطفیٰ جانی رحمت کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام وہ ہمارے نبی حمود کے امتی، وہ ہمارے نبی حمود کے امتی. امتی تیری قسمت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانی رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام صاحبانا مہربانا راہیا شالا جی میں خیر تھی ماہیا چشمہ نابوا کھولیا آوی جاہن آوی دائر بھی دھولیا مولوی ہرگز نہ شدے مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نہ شد. یا الہی صدقہ میلاد رسول اور یہ سلامی
आजिज़ाना हो कबूल। दुआ हाँ जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इलाहुल आलमीन अपने महबूब की आमद का सदका हम सब की हाजिरी कबूल फरमा, सबका खात्मा ईमान पर फरमा, नबी पाक की सच्ची गुलामी नसीब फरमा, ज़ियारत मक्का और मदीना नसीब फरमा, जुमला बीमारों को शफ़ा कामला अता फरमा। जो हमारे अहबाब अस्पतालों में बीमार हैं या घरों में सबको शफ़ा कामला आजला अता फरमा। जो भी औलाद हैं उनको औलाद नरीना से सरफराज फरमा, जिनकी औलादें हैं उनको नेक और फरमा बरदार बना, बेरिज़्कों को रिज़्क हलाल फराख अता फरमा, जो परेशान हाल उनके परेशान दूर फरमा। इलाही जिंदगी इस्लाम पे, खात्मा ईमान पे। मेरे मौला मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा, फलस्तीन, इराक और लबनान के मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा, पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमा, पाकिस्तान को इस्लाम का गहवारा बना, तमाम ममालिक इस्लामियों को आपस में मोहब्बत अता फरमा, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, दुश्मनों को नेस्त नाबूद फरमा। या अल्लाह बानी वाले महफिल की इस काविश को कबूल फरमा, उनके माल जान रिज़्क इज्जत आबरू के अंदर बरकत अता फरमा, सामईन के माल जान रिज़्क इज्जत आबरू के अंदर बरकत अता फरमा। हम सबका आना बैठना सुनना कबूल फरमा। मुहम्मद व आलि व असहाबी अजमाइन बिरहमतिक या ला इलाहा इल्लल्लाह।